اب آپ کے سامنے جناب قبلہ علامہ قاصد حسین چیمہ صاحب فضائل آل محمد مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ آل محمد کی عزت و عظمت پہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، ذرا مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مرحوم و مغفور چچا جی سردار حسین صاحب کے لیے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دے۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو صلوات باواز بلند پڑھ لیں۔ حج کی حال ٹھیک ہو؟ تمام حاضرین اور بانیان کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات باواز بلند پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی آدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وطہارتہم وجلالتہم وحقہم وبیانہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ جتنی آل محمد سے غرض ہے کوشش کر کے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خداوند عالم مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ کس بے ریا اور پرخلوص عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق بانیان مجلس کے رزق بخت اور معرفت محمد و آل محمد میں مزید اضافہ فرمائے۔ چچا جی سردار حسین کے میرا مالک درجات بلند فرمائے اور امام حسین بادشاہ کے قدموں میں انہیں جگہ نصیب فرمائے۔ آپ جتنے سادات و مومنین تشریف فرما ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ حقیر سمیت میرا مالک کسی ایک مومن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے۔ سامعین محترم، عزیزان ذی وقار، محبان آل اطہار، برادران اہل سنت، عاشقان محمد و آل محمد، میں نے آپ کے سامنے کائنات کے سب سے سچے نبی، سب سے سچے رسول، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں اس نبی کا فرمان بڑا ہے کہ جس نے ساری زندگی وہی بولا ہے جو وہی نے بولا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اگر اتھے بھی بول دینے پہ تھے میرے سے سید بیٹھے نے، قابل احترام نے، سارے تسی میرے اپنے ہو۔ بس میں 2-4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔
اور بالکل اس ماحول سے آزاد ہو کے کہ لنگر کا وقفہ ہو گیا، بالکل نہیں، میری بات 2 بندوں تک پہنچ جائے میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس نبی کا فرمان پڑھا ہے کہ جس کی زبان پر خدا بولتا ہے، یہ وہ نبی ہے کہ جس نے، شاہ جی میں اگر فکرہ عرض کروں، کہ جس نے عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی بنوا لیا ہے۔ یہ زبان مصطفیٰ کا اعتبار ہے، ورنہ خدا ہم نے دیکھا نہیں، نہ دیکھا۔ وہ جنہاں نو مولویاں سنایا نا خدا نظر آئے گا، میں فکرہ آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں، اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد جو محمد کو پردے کے پیچھے ملا تھا نا، قیامت والے دن کرسی پہ بھی تمہیں وہی ملے گا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ غور فرمایا کہ نہیں؟ یہ جن بندوں کا خیال ہے نا کہ ہم اللہ میاں کو دیکھیں گے، اللہ تمہیں دیکھ لے گا، وہی نظر آئے گا جو بولا تھا۔ تو سامعین گرامی، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، لیکن مانتے ہیں چونکہ حضور نے فرمایا ہے۔ یہ حضور کی زبان پر اعتبار ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، لیکن ایمان سارے چاچا جی کی حال ٹھیک ہو، ایمان ہمارا ہے کہ فرشتے ہیں، حوریں ہیں، ملائکہ ہیں، اور جنت و دوزخ، کوثر، سلسبیل سب کو مانتے ہیں، دیکھا ایک بھی نہیں۔ تو میں نے کیا کہنے مسلمان تمہارے، جب اتنے غائب کو مان رہے ہو تو نہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ ہم تو 1/12 کو غائب مان رہے ہیں نا بھائی، تم اتنے غائب، خدا دیکھا نہیں، فرشتے دیکھے نہیں، چونکہ فرشتے سے ملاقات ہی کوئی نہیں، ہماری تو فرشتے سے 1 دفعہ ہی ملاقات ہوگی جی، بس وہ ملاقات ہونے کی دیر ہے، پھر وہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتا۔ مسلمان پھر سوچ کتنا فرق ہے، تیری اور میری فرشتے سے 1 ملاقات ہو جائے، وہ تمہیں دنیا میں نہیں رہنے دیتا۔ اللہ جانے وہ کون تھے جن کے دروازے پہ کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، سلامت رہے، آباد اور شاد رہے، یہ تیرے جیسے تو نہیں۔ تو جو ہے یہ نہیں آپ حضرات کی، جن کے دروازے پہ آتے تھے، مسکین ہوں، یتیم ہوں، اسیر ہوں۔ یہ اعتبار مصطفیٰ ہے، حضور کی زبان پر اعتبار ہے۔ خدا دیکھا نہیں، ایمان ہے، فرشتے دیکھے نہیں، ایمان ہے۔ تو جب اتنے غائب کو مان رہے ہو، ایک نبی کی زبان پر اعتبار کر کے تم اتنے غائب مان رہے ہو، اللہ جانے وہ کتنی عزت والا ہوگا جسے محمد نے خالی منوایا نہیں، غدیر کے مقام پر بازو بلند کر کے دکھایا بھی تھا۔ سلامت رہیے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جب اتنے غائب مان رہے ہو تو جس کا بازو بھی بلند کر کے دکھایا تھا، من کن تو مولا بھی کہا تھا، بخن بخن بھی لوگوں نے کہا تھا۔ قرآن کہتا ہے دیکھتے ہیں، آنکھیں ہیں مگر اندھے ہیں، کان ہیں مگر بہرے ہیں، زبان ہے مگر گونگے ہیں۔ اس کا ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے غدیر میں، آنکھوں سے ہاتھ اٹھتا ہوا دیکھا، پھر نہیں مانتے، اندھے نہیں تو اور کیا ہے۔ زبان سے من کن تو مولا سنا، پھر نہیں مانتے، گونگے نہیں تو اور کیا ہے، بہرے نہیں تو اور کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، یہ ملا بھی مگر بہرا بہت ہے۔ بسم اللہ۔ علی کے جی چاچا جی، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، یہ ملا بھی مگر بہرا بہت ہے۔ مبشر شاہ جی کر لو جو کبھی حوروں کی باتیں، یہی بہرا ہے کہ سنتا بہت ہے۔ اسے سوائے علی کے ہر کچھ سنائی دیتا ہے، علی سنائی نہیں دیتا۔ تو سامعین گرامی، مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار کیا ہے، ہم نے خدا کو مانا، فرشتوں کو مانا، اس مصطفیٰ کی زبان پر۔ اسی پیغمبر کی زبان سے یہ فکرے نازل ہوئے۔ پیغمبر
ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اہل بیت۔ جو ان دونوں کا دامن تھامے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے حضور کی، ایک کو نہیں دونوں کو۔ اب اس فکرے میں تاریخ کا نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو دونوں کا دامن تھامے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اب دونوں میں سے اگر کوئی کسی ایک کو کافی سمجھ رہا ہو تو وہ اپنے کافی ہونے کا اعلان نہیں کرتا، اپنی گمراہی کا اعلان کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ اس کے کافی ہونے کا اعلان نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سارے مل گئے حیدری۔ اگر کوئی کہے میرے لیے ایک کافی ہے، وہ اپنی گمراہی، اور یہ بازوبان رسالت ماب ہے، دو ہے، دونوں کو تھامنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لے وہ کسی کے بہکانے سے بہک نہیں سکتا، اور جو قرآن اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دے وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ نہیں سکتا۔ ان دونوں کو تھامنا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں برابر ہیں، اور یہ مولوی نے برابر نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے اور مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عزت قرآن کی وہی عزت اہل بیت کی، جو عظمت قرآن کی وہی عظمت اہل بیت کی، جو فضیلت قرآن کی وہی فضیلت اہل بیت کی۔ فکرہ سننا، جو بلندی قرآن کی وہی بلندی اہل بیت کی۔ بس فرق یہ ہے کہ قرآن کی بلندی یہ ہے کہ یہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، اور اہل بیت کی بلندی یہ ہے کہ یہ دوش مصطفیٰ پہ آئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہیے جی، آل محمد سید آپ سلامت رہے۔ جو بلندی قرآن کی وہی بلندی اہل بیت کی۔ ابھی فکرہ میں نے آپ کے باب شعور سے باہر روکا ہوا ہے، اس نے دخول ملے تو میں فکرہ عرض کروں۔ میں نے کہا جو بلندی قرآن کی وہی اہل بیت کی، جو عظمت قرآن کی وہی، جو فضیلت قرآن کی، فکرہ کہوں سید، جو طہارت قرآن کی، ہائے ہائے ہائے، وہی طہارت اہل بیت کی۔ بس فرق یہ ہے کہ قرآن چھونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، آل محمد سے محبت کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری۔ ہائے ہائے ہائے، صدقے جاواں جی، آل محمد آپ کو سلامت رکھے ان سے محبت کے لیے۔ جی بسم اللہ سید حیدری۔ قرآن چھونے کے لیے بدن پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، اور آل محمد سے محبت کے لیے شجرہ پاک ہونا چاہیے۔ یہ بندے جو کہتے ہیں نا جی بڑی بہادری ہم کرتے ہیں، ہم تو مجلس میں جاتے ہی نہیں، شیعہ سنی محبت حسین میں مجلس میں آتے ہیں۔ کچھ بندے میں نے دیکھے ہیں ٹیل بھی لا لو، نہیں جاننا ہی نہیں جی، اسی مجلس سے ساڈا کی کام ہے، میں نہیں جاتا۔ تو میں نے کہا اس میں تیرا کمال تو نہیں، وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ بھئی نجاست تو ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ جو طہارت قرآن کی ہے وہی طہارت اہل بیت کی ہے۔ اچھا، جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن اہل بیت کا ہے۔ لہذا مولا فکرہ ضائع نہ کیجئے، جو وزن قرآن کا سید وہی وزن۔ اچھا، قرآن کا وزن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر یہی قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا نا تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب مجھے بتائیے پہاڑ زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا مٹی زیادہ مضبوط ہے؟ صاحب پہاڑ زیادہ مضبوط ہے، پتھروں کا مجموعہ ہے، زیادہ مضبوط ہے، اس کے آگے مٹی کی تو حیثیت ہی نہیں۔ مسلمان مجھے سوچ کے بتا، جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہیں کرتا،
اگر محمد مٹی کے ہوتے برداشت کیسے ہو سکتا تھا؟ بولو یار جو عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہو، اگر میرا نبی مٹی ہوتے تو قرآن نازل ہوا ہے قلب رسول پر. اگر نبی مٹی ہوتے تو قرآن برداشت کیسے کر سکتے تھے؟ آج تک تو مسلمان اس بحث سے باہر ہی نہیں نکلا. وہ نوری کہیں کہ خاکی کہیں، کیا کہیں، بشر کہیں، کیا کہیں. میں نے کل چل حضور کی بات چھوڑ، جبریل پہ آ جاتے ہیں. تو جبریل کو کیا مانتا ہے؟ درود تاج تو پڑھ کے دیکھ. جبریل ہے ان کا خادم، اور خادم کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جبریل نوری ہے. میں نے کہا جب تم مانتا ہے جبریل نوری ہے، لیکن ایک جگہ پہ جا کر جبریل جیسا نوری فرشتہ رک گیا تھا. اگر رتی برابر بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا. اگر رتی برابر بھی آگے جلا گیا تو جل جاؤں گا. بس یہی سے فیصلہ کر لے کہ جہاں نوری فرشتہ آگے بڑھنے سے جل رہا تھا، وہاں بطول کا بابا جوتیوں سمیت جل رہا. ہائے 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 ہائے، صدقے جاوا جی، سلامت رہیے. جہاں نوری فرشتہ، بسم اللہ صحیح بھائی، جہاں نوری فرشتہ کہہ رہا تھا رتی برابر بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، وہاں حضور جوتیوں سمیت جا رہے تھے. تو نوری تو جا نہیں رہا، حالانکہ حضور نور سے نہیں، نور ان سے ہے. اول ما خلق اللہ نوری. کسی بندے نے کہا مولا سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو خلق کیا؟ فرمایا میری جد کے نور کو. بندہ بڑا سادہ تھا، اس نے کہا مولا کس شے سے؟ کہ اگر شے سے ہوتے تو شے پہلے ہوتی. ہائے 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 بھائی، ابھی تو شے تھی ہی کوئی نہیں. بلکہ کیوں نہ کہوں کہ جب نہ تھا، جب کب نہ تھا، جب ابھی زمین و آسمان کی بنیاد نہ رکھی گئی تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، مسئلہ روز و شب نہ تھا، برق و باران کے ہنگامے نہ تھے، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، دریاؤں میں روانی نہ تھی، موجوں میں جولانی نہ تھی، سمندروں کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، نہ پہاڑوں کی بلندیاں تھی، نہ پستیوں کی گہرائیاں تھی، نہ گول تھے، نہ باغ تھے، انادل کے چہچہے نہ راگ تھے، غنچوں میں چٹک نہ تھی، پھولوں میں مہک نہ تھی، سیمزار کی دھمک نہ تھی، ہیروں کی چمک نہ تھی، شب کی تاریکی نہ تھی، سحر کی خوشنما باریکی نہ تھی، نسیم صبح کا حرام نہ تھا، کوس قضا کا ابہام نہ تھا، ہواؤں میں سرسراہٹ نہ تھی. بس ایک عالم ہو تھا، اور اس عالم ہو میں ایک نور تھا جو اس کی حمد کر رہا تھا. اللہ کو اس حمد کرنے والے کی حمد اتنی پسند آئی کہ اس حمد کرنے والے کو احمد بنا دیا. ہائے ہائے ہائے، آل محمد آپ کو سلامت رہیے، آباد رہیے. جی توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ غور فرمایا کہ نہیں؟ آل محمد آپ کو سلامت رکھے. کائنات میں کوئی میرے نبی جیسا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے یا ہمارا ایمان ہے. انبیاء بھی حضور کے پسینے کا صدقہ ہیں. بس یہی سے فیصلہ کرو. جب نبی کا پسینہ ایسا ہے کہ کوئی آدم بن رہا ہے، کوئی ابراہیم بن رہا ہے، تو جسے محمد کہے یا عینی تیرا خون میرا خون ہے. دنیا کہتے ہیں آپ مولا علی کو انبیاء سے بڑھاتے ہیں، آپ مولا علی کو صحابہ کرام سے بلند کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے، اور ہم اسی پہ مرنا چاہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، اور کچی پکی روٹی سے عقیدہ نہیں، محمد کی زبان سے اور قرآن سے ہم نے یہ عقیدہ لیا ہے کہ سب سے پہلے خدا، اس کے بعد مصطفیٰ، اور اس کے بعد علی. ہم بعد رسالت ماب سب سے افضل مولا علی کو سمجھتے ہیں. امیر المومنین سے پہلے، حضور کے بعد کوئی افضل نہیں سوائے علی کے. کسی بندے نے، اب تو مولوی لقب چرا کر فٹ کر رہے ہیں نا، تیرے چھٹے امام سے کسی نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. امام نے خبردار، آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا. مولا آپ امیر المومنین نہیں؟ فرمایا نہیں، یہ لقب صرف ہمارے دادا علی کا ہے.
علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کوئی امیر نہیں، فقط اور جس لقب کو علی کے بیٹے اپنے لیے نہیں لیتے، مولوی کی جرت کیا ہے؟ فقط امیر المومنین مولا علی ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو امیر المومنین نہیں پاتے۔ اچھا، جہاں امیر المومنین مولا علی ہیں، اور مولا علی وہ ہیں جو سیدہ کا کفو ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے کائنات پہ حجت ہیں، اور ہماری دادی ہم پر حجت ہے۔ یہ ہے کفر، وہاں امیر المومنین اور یہاں آئمہ پہ حجت ہیں بی بی۔ بھائی میں نے کہا جیسے امیر المومنین کے لقب چرائے گئے، سیدہ کے بھی چرائے گئے۔ ہم نے کہا سیدہ، دنیا نے کہا وہاں بھی سیدہ ہیں۔ ہم نے کہا صدیقہ، کہا وہاں بھی صدیقہ ہیں۔ ہم نے کہا عالمہ، کہا وہ بھی عالمہ ہے۔ میرے نبی نے کہا میں ایک لقب ایسا دیتا ہوں، کائنات میں کسی کی جرت ہو تو کسی کے ساتھ فٹ کر کے دکھائے۔ محمد فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بولو یار اس بندے کو میری بات سمجھ آئے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جرت کر اب یہ لقب کسی کے ساتھ لگا کے دکھا۔ اب فرق یہ ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے، لیکن فرق یہ ہے امت کی ماں ہونا اور ہے، محمد کی ماں ہونا اور۔ صدقے جامع جی، آل محمد آپ کو سلامت رکھ جی، بسم اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، لو جو سید بیٹھے ہیں، میں ان سے دعا لینے کے لیے، بزرگوں سے دعا لینے کے، ایک بی بی کا لقب ہے ام الفضائل۔ کہتے جہاں سے فضائل نکلتے ہیں، فضائل کی ماں۔ یہ میرے مرشد غازی کے علم پہ ہاتھ ہے، میرے خیال سے مولا غازی کا مرید بھی بیٹھا ہو پھر وہ چوپرے میں مان نہیں سکتا۔ ام الفضائل، فکرہ بڑا آہستہ کہوں گا لیکن آپ نے آہستہ سننا نہیں۔ فضائل کی ماں، جو فضائل کی ماں ہونا اسی کے بیٹے کو زیب دیتا ہے کہ وہ ابو الفضل ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بھائی کہاں جا کے یہ میں فکرہ پڑھوں؟ ہائے ہائے ہائے، آل سید بسم اللہ جی، آل محمد آپ کو سلامت و بہادر شاد ہے۔ اسی کے بیٹے کو جو ام الفضائل ہو، اسی کے بیٹے کو زیب دیتا ہے کہ وہی ابو الفضل ہو۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ ابھی میں نے 10 منٹ پڑھنا ہے۔ کیوں جی کتنی ٹائم جے؟ ٹائم میرا ساری دیاری ہے، نیڑے لگ گیا۔ چلو میں فضائل سے چھاڑتا ہوں لیکن میں 2 جملے عرض کروں گا۔ سامعین کرام یہ یاد رکھیے گا، کفو علی جناب سیدہ، اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر برائے سیدہ اللہ علی کو خلق نہ کرتا، سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، عبری نہ ہوتا، کائنات کی کوئی مستور بھی ہو بحیثیت زوجہ وہ شوہر کے برابر نہیں۔ الرجالون قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے اور عورت جو ہے محکومہ ہے۔ یعنی فضیلت میں عورت بحیثیت شوہر اپنے شوہر کے برابر نہیں، بحیثیت زوجہ۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایسی بیویاں بھی ہیں کہ شوہر پرائمری پڑھا نہیں ہوتا، اس نے ایم اے کیا ہوتا ہے، تو اس فضیلت میں تو بڑھ گئی وہ۔ بھائی ایسی آپ مثالیں ہیں نا، شوہر نہیں پڑھا ہوا وہ پڑھی ہوئی ہے، شوہر نے کوئی کورس نہیں کیا وہ ڈاکٹر ہے۔ لیکن میں ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، تہذیب ممبر بھی ہے، بڑے گھر کی بات بھی ہے، اور میں اتنا پڑھوں گا جتنا ممبر اور یہ تہذیب مجھے اجازت دے۔ کائنات کی کوئی مستور بھی طہارت میں اپنے شوہر کے برابر نہیں۔ نہیں میں کھول ہی نہیں سکتا اس بات کو۔ بھائی کائنات کی کوئی مستور بھی ہو وہ طہارت میں شوہر کے برابر نہیں ہوتی، چونکہ اللہ نے یہ فطرت میں رکھا ہے کہ مہینے میں کچھ دن نہ اسے قرآن تلاوت کرنے دیتا ہے، نہ مصلی عبادت کرنے دیتا
سکی، نہ قرآن تلاوت سے روک سکا، نہ مصلی عبادت سے۔ آئے آئے آل محمد، آئے آئے جسے ساری زندگی اللہ اکبر۔ کیا کہنے ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہیں علی، اور یہ معرفت خدا آپ کی سلامت رکھے، ہیں علی اور بھی۔ جب فضائل میں آنسو آ جائے نا، یہ یقین رکھا کرو کہ جو وارث ہیں وہ آئے بیٹھے ہیں۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، اور کس میں جرت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ اللہ اکبر۔ اس بی بی کو راضی کرو، یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، یہ راضی ہے تو رسول راضی ہے۔ اس لیے کہ میرے پاس دلیل ہے، دنیا اس بی بی کا تعارف کرواتی ہے رشتوں کے ذریعے سے۔ رسول اللہ کی بیٹی، حسنین کریمین جیسے شہنشاہوں کی ماں، علی جیسے بادشاہ کی زوجہ، لیکن معاف کرنا یہ بی بی اپنے تعارف کے لیے رشتوں کی محتاج ہی نہیں۔ ضروری نہیں کہ رشتوں سے جوڑو تب عزت ملے، اور دلیل میرے پاس ہے حدیث قصہ، جب چادر میں 5 تھے تو فرشتوں نے پوچھا تھا یا رب ومن تحت القصہ، پروردگارہ یہ چادر میں کون ہے؟ اللہ نے نہیں کہا تھا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، اللہ نے نہیں کہا علی ہے، علی کی زوجہ ہے، اللہ نے نہیں کہا حسنین ہے، حسنین کی ماں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہ نے سیدہ کے ذریعے تعارف کروا کے زمانے کو بتایا، اب ہمیں یہ نہ بتاؤ محمد کے کیا لگتے ہیں، یہ بتاؤ بطول کے کیا لگتے ماشاءاللہ